تکسر لکم الاحادیث بعدی، او لوگو میرے بعد تمہارے سامنے بہت سی حدیثیں بیان کی جائیں گی. تکسر لکم الاحادیث بعدی، تمہارے اوپر بہت سی حدیثیں بیان کی جائیں گی. جدھر سے دیکھو گے ایک بندہ اٹھے گا، قال قال رسول اللہ، قال قال رسول اللہ، قال قال رسول اللہ. میرے پیغمبر کی زندگی کی ساتیں اتنی نہیں ہوں گی جتنی حدیثیں ہوں گی. آج اگر روایتوں کا شمار کرو نا، اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی 23 سالہ کی زندگی کی اگر لمحوں کو شمار کرو تو اتنے وہ لمحے نہیں بنتے ہیں جتنی روایتیں ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر سوتے نہیں تھے، اللہ کے پاک پیغمبر کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، حج و عمرہ نہیں کرتے تھے، نوافل نہیں پڑھتے تھے، ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرتے تھے، معاملات نہیں کرتے تھے. یہ جب سارا کرتے تھے تو حدیث فرمانے کا بھی تو کوئی موقع تھا نا. روایتیں اتنی بنا دی، ہر ایک نے لکھ دیا کالا کالا رسول اللہ، کالا کالا رسول اللہ، کالا کالا. منکر حدیث کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، منکر حدیث پہ اللہ کی. لیکن جو حدیث نہ ہو اس کو رسول کی حدیث کہے، اس پہ 1000 لعنت ہو. جو شیعوں کی گپوں کو نبی کی حدیث کہے اس پہ 1,00,000 بار لعنت ہو، اور جو نبی کی سچی حدیث کو حدیث نہ مانے اس پہ بھی لعنت ہو. ہم حدیث کے منکر نہیں ہیں. مت کہ کوئی بندہ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے. جو اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پہ، علی الرأس والعین، ہماری سر آنکھوں پہ ہے. ہمارے دل میں پیغمبر کی ذات کی بھی عزت ہے، پیغمبر کی بات کی بھی عزت ہے. جو پیغمبر کی بات کی عزت نہیں کرتا وہ ذات کی عزت کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دیا، لیکن لوگوں نے کیا کر دیا؟ وہ حدیث ہی اڑا دی درمیان میں سے، کتابوں میں ملتی نہیں ہے. بہت کم مقامات ہیں جہاں پہ وہ ملتی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تکسر لکم الاحادیث بعدی، او لوگو میرے بعد تمہارے سامنے بہت سی حدیثیں بیان کی جائیں گی. فما روی عنی من الحدیث، جو تمہارے سامنے میری نسبت سے حدیث بیان کی جائے، فعارضوہ علی کتاب اللہ، اسے اللہ کے قرآن پہ پیش کرو، اسے اللہ کے قرآن پہ پیش کرو. فما وافقوا فاقبلوہ، جو میرے قرآن کے موافق آ جائے، قرآن کے برابر آ جائے، قرآن کے مطابق آ جائے، قرآن کی عین تشریح کرنے والی ہو، فاقبلوہ، اسے اپنے سینے سے لگا لو. وما خالفوا فردوہ، اور جو قرآن کے مخالف آ جائے ردوہ، ٹھکرا دو. وہ میں محمد کی حدیث نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے یہ قانون بتا دیا. او لوگوں، اللہ نے میری ذات کی عزت جو بنوائی ہے تو اسی لیے بنائی ہے کہ میں اللہ کے قرآن کی آیات کی عزت کرتا ہوں، اور جو قرآن کی آیات کی عزت کرنے والا ہو وہ کبھی آیات کے مقابلے میں روایات بنایا کرتا. وہی بناتا ہے جس کے دل میں آیات کی عزت نہیں ہوتی. پہلی کتابیں تو منسوخ ہو گئی تھیں، تورات میں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے مداخلت کر دی، انجیل میں بھی اپنی طرف سے مداخلت کر دی. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اس کے کلمات کے اندر تحریف ہو گئی. جب اللہ نے یہ اعلان کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ
لحافظون، میں نے قرآن کو نازل کیا ہے، میں اللہ ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ضمانت دے دی تو ان شیطانوں کو کھجلی ہونا شروع ہو گئی، جو قرآن میں تعریف کرنا چاہتے تھے، جو قرآن میں تبدیلی کرنا چاہتے تھے، انہوں نے دیکھ لیا یارو اللہ تو اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، اللہ تو قرآن کی حفاظت ضرور کرے گا۔ انہوں نے کیا کیا، کوئی کدھر بیٹھ گیا اور لکھنا شروع کر دیا، قال قال رسول اللہ من صلی علی عند قبری سمیتو۔ دوسرا ادھر بیٹھ گیا، اس نے کہنا شروع کر دیا، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یسلم علی حتی رد اللہ علی فارد علیہ السلام۔ تیسرا اٹھا، وہ کہنے لگا، اس نے بھی لکھنا شروع کر دی، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ انہوں نے روایتیں بنا کے ساتھ میں قال قال رسول اللہ لکھ دیا اور لوگوں کے دل میں ڈال دیا۔ حدیث کا انکار نہیں کرنا، حدیث کا انکار نہیں کرنا، حدیث کا انکار نہیں کرنا۔ اللہ کی قسم ہو حدیث، اس کا انکار کفر ہے، اور حدیث نہ ہو اس کو حدیث کہنا اس سے بڑا کفر ہے۔